بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات مبارکہ سے بڑی امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم پوری فیملی عمرے کے لیے اللہ پاک ہمیں لے گئے تھے اپنے گھر میں، اور پھر واپسی میں 10 دن تقریباً وہاں گزار دیے۔ اس کے بعد واپسی میں بیمار ہو گئے، تقریباً 10 دن بیماری میں گزر گئے، تو اس لیے کافی لمبا ناغہ ہو گیا۔ تو ہم بات یہاں سے شروع کریں گے۔ ایک تو یہ کہ بغیر آپ لوگوں کو اس کے اوپر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، خصوصاً ان کے لیے اللہ کے ہاں جہاں پر بھی موقع ملا ہم نے ان کی دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے لیے ان کے لیے دعا کی ہے۔ آپ سب لوگوں کے لیے دعا کی، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ اچھا، ہماری بات پچھلی میں جو تھا ایپیسوڈ تھا، اس میں ہماری جو بات چلی تھی وہ یہ تھی، بنی اسرائیل کے ساتھ جو میثاق ہوا تھا، عہد ہوا تھا، اس عہد کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی، اور اس کے بعد کیا کرو گے کہ جی والدین کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، یتامہ مساکین کے ساتھ احسن سلوک کرو گے، بہترین سلوک کرو گے، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو گے، اچھے طریقے سے پیش آؤ گے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ پھر کیا ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے علاوہ زیادہ تر جو ان سے تھے وہ اپنے راستے سے مڑ گئے، واپس ہو گئے۔ یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد آگے مزید یہ چلا کہ پھر اللہ پاک نے ان سے یہ 84 سورہ البقرہ کی 84 سے آگے شروع ہوتا ہے، 84 سے آگے شروع ہوتا ہے کہ پھر اللہ پاک نے پھر ان سے یہ عہد لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ اقرار کیا انہوں نے، اور انہوں نے اقرار کیا بھی، اور یہ خود گواہ تھے اس کے اوپر، انہوں نے اقرار کیا۔ اس کے بعد اپنے اقرار سے پھر گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ نہ صرف ان کو گھروں سے نکال دیا بلکہ ان کو قتل بھی کیا۔ جو طاقتور تھے وہ کمزور کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتے تھے۔ جب لوگ ان کے پاس پکڑ کے ان کے لوگوں کو لے کے آتے تھے بغیر کہ کسی وجہ کی وجہ سے، تو یہ فدیہ دے کے ان کو چھڑا بھی لیتے تھے، پھر ان کو ان سے گھروں سے نکال دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ تمہارے اوپر تو پہلے ہی ان کو اپنے گھروں سے نکالنا جو ان سے ہے وہ اس کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ تم نے تو آلریڈی اقرار کیا ہوا تھا۔ اب جب وہ تمہارے پاس لائے گئے ہیں تو تم ان کا فدیہ دے کے ان سے چھڑا رہے ہو، تو یہ کیا کرتے ہو؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ قرآن کتاب کی ایک بات کو تو مانتے ہو اور ایک بات سے انکار کرتے ہو؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو میں اس بات کی طرف آپ کو یہ لانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جو دین سکھایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن الحکیم ان ٹوٹیلٹی ماننا ہے، پورے کا پورا دین میں داخل ہونا ہے۔ اپنی مرضی کی بات کو چن کے الگ کر لینا اور اس کے اوپر عمل شروع کر دینا کیونکہ وہ میرے لیے آسان ہے، اور دوسری چیز اس کو چھوڑ دینا کیونکہ وہ میرے لیے مشکل ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو چیز مجھے پسند ہو یا مجھے پسند نہ ہو، میرے رب نے میرے لیے اگر یہ چوز کی ہے اور اس کا میرے لیے آخرت کے اندر بہت ذخیرہ رکھا ہے، تو مجھے اس کے اوپر ان ٹوٹیلٹی عمل کرنا ہے۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی مرضی کی بات مان لیتے تھے، اور اپنی کمیونٹی کا جو ایک کمیونٹی کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اپنی ایک انا بنائی ہوئی تھی، عزت بنائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے کہ جی ہمارے اگر قبیلے کے لوگ ہمارے پاس واپس لائے جائیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کو واپس لے لیتے تھے، اس کا فدیہ بھی ادا کر دیتے تھے، لیکن پھر ان کو گھروں سے دوبارہ نکال دیتے تھے۔ تو رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کیا کرتے ہو کہ کچھ حصے کے اوپر کتاب الہی کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو آپ چھوڑ دیتے ہو۔ جو لوگ تم میں سے ایسا کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں، اور آخرت میں یہ شدید ترین عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ دو ہی چیزیں ہیں، دنیا کی زندگی ہے اور آخرت ہے۔ اگر دنیا کی زندگی بھی ہاتھ سے نکل گئی اور آخرت جس کا پہلے ہی ان کو یقین کم ہے اور وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، تو ٹوٹل لاس ہے، ٹوٹل بربادی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے رسوائی ہے، اور یہ
ہسٹری نے ثابت بھی کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کتنی رسوائی کے معاملات ہوئے ہیں، ایک پہ در پہ ان کے ساتھ رسوائی کے معاملات ہوئے ہیں، تو اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے کے اس کو حاصل کر لیا، تو نہ تو ان کا عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور ان کی نہ کوئی مدد کرے گا۔ مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، خود اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ جی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہم نے ایک تھوڑا سا بریفلی سمجھنے کی کوشش کی کہ میثاق کیا تھا بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ، اور اس میثاق کو پھر توڑا اور اس کے لیے ان کے لیے کیا نوید سنائی دی گئی۔ ہمیں ہر چیز کو، چاہے وہ ہمارے سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس میں اپنے لیے سبق نکال لینا چاہیے۔ سبق یہی ہے کہ اللہ کے احکامات جو قرآن الحکیم میں ہمارے اوپر آئے ہیں وہ ان ٹوٹیلٹی وربٹم ہمارے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آتے تو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن سب کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اگر بھلائیاں ملیں گی تو فائدہ ہے، ادروائز صرف دنیا تو پھر وہ کفار بھی دنیا گزار کے جا رہے ہیں، آخرت برباد ہو گئی تو اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ملاقات کریں گے، تھوڑی سی طبیعت اور مزید بہتر ہو جاتی ہے، کافی ناغہ ہو گیا تھا، اور آپ لوگ میری صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔